ہے افسوس اگر تم عظمت کے اونچے میناروں سے ایسی پستی کی گڑھے میں گر پڑے جس کو اسفل السافلین کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہائے افسوس تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ کبھی اے نوجوان مسلمان تدبر میں کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سردار۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری وہ سراہ عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کیا وہ صحرائے نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دار و جہاں بانو جہاں آرا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتگار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بہرکیف مسلمانوں خلاصہ کلام ہے کہ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے سب فرائض واجبات اور سنن مستحبات سے واہلان قلبی محبت اور عملی تعلقات رکھنا یہ اسلامی منصب کا تقاضا ہے، اور حقیقی اور پورا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں بھی کوئی کانٹ جھانٹ اور قطر و بیونت نہ کرے، اور اسلامی رہن سہن، اسلامی چال چلن اور اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی رفتار و گفتار، اسلامی عمل و کردار ہر چیز کی حفاظت کرے اور اپنی ہر اسلامی شعار کو طریقہ اغیار کی مداخلت سے محفوظ رکھے اور اپنے اس عقیدہ کو پہاڑ کی طرح مستحکم کرے کہ وہ ہر طریقہ اور وہ ہر معاشرہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو یقیناً وہ شیطان کا وسوسہ اور اس کے نقش قدم کی پیروری ہے۔ مسلمانوں یہی اس آیت کا مطلب ہے، یعنی اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروری مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ برادران ملت ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ برادران اسلام اب اس آیت کے آخری جملے کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے کہ انہ لکم عدو مبین، یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مسلمانوں شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جو اللہ کے سامنے یہ اعلان کر کے جنت سے نکلا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی اے اللہ میں تمہارے مخلصین بندوں کے سوا سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ چنانچہ شیطان کو طرح طرح کے وسوسوں اور خیالات کے دم و تعویر میں پھنسا کر مومن کو گمراہی کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور اس پر فریب جال اور مہلک پھندوں سے بچنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہ عابدوں کو عابد بن کر، مولویوں کو مولوی بن کر، صوفیوں کو صوفی بن کر گمراہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ کبھی عبادت سے روک کر مسلمان کو تباہ کرتا ہے اور کبھی عبادت کی تبلیغ کر کے بھی اور عبادت کرا کے بھی مسلمان کو تباہی کے غار میں کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابلیس، چنانچہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت یاد آ گئی ہے جس کو مولانا روم نے مثنوی میں بڑی دھوم سے بیان فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، در خبر آمد کے خال مونا مومنا بود اندر قصر خود خفتہ شباں، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ تمام مومنین کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے۔ حضرات گرامی، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔ ناگاہ مردے درا بیدار کرو چشمے جو بگشا وہ پہنائے گشت مرد، اچانک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی آدمی نے بیدار کر دیا، لیکن جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی چھپ گیا اور آپ کو نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، گفت ہی تو کیستی ہے نام تو چست، گفت تمم فاش ابلیس شکی است، ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ جی مجھے بد نصیب
ابلیس کہتے ہیں، جو بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کر اس سے فرمایا کہ ارے ابلیس کا کام مومن کو سلام کر اس کی نماز قضا کرا دینا ہے، تو اگر ابلیس ہے تو پھر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ تیرا کام تو نماز چھڑانا ہے، نماز پڑھانا تو تیرا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے کیا کہا، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ از بند دندا بگش اے فلاں، گرمش بیدار من از بیراں۔ شیطان نے دانت پیس کر کہا، اے فلاں، میں نے آپ کو اس لیے بیدار کر دیا ہے کہ گر نماز فوت می شد اے زماں، می زادی از در دل آہ و فنا۔ اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے آہ فغاں کرتے۔ آ تفس و فغاں و آ نیاز، در گشت از دا صد رکھتے نماز۔ تو نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہی باری میں آپ کی گریہ زاری ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی، تو میں نے اس لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا ہے کہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے، کیونکہ من حسود دم از حسد کر دم چنی، من ادم کار من مرکراہست وکیں، یعنی میں تو مسلمانوں کا حاسد ہوں، اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے، کیونکہ میں مسلمانوں کا دشمن ہوں اور مکروہ کینہ میرا کام ہے۔ مسلمانوں، دیکھا آپ نے ما شمع تو کس شمار و کتار میں ہے۔ ایک صحابی کے ساتھ بھی شیطان اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں رہتا، تو پھر ہم عوام کا کیا ٹھکانہ۔ بہرکیف شیطان کے مکر و عقید کی اس فریب جال اور دام و تعزیر سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن ہاں صرف ایک تدبیر ہے کہ جس کے ذریعے شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہی ترکیب ہے جس کے بارے میں خود شیطان نے کہہ دیا کہ اس تدبیر کے سامنے میرے شیطانی ہتھ کنڈے بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ تدبیر ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، یعنی جو بندے اپنے رب کے ساتھ ہر عمل میں اخلاص اور اہلیت کا پیکر بنے ہوئے ہیں، انہیں شیطان ہرگز کوئی نقصان ضر نہیں پہنچا سکتا۔ عزیز دوستو، اب یہ بھی سن لیجئے کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ سنیے، اخلاص کی یہ معنی ہے کہ بندہ ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا طلب کرے اور ہرگز اپنے کسی عمل میں لذت نفس و یارکار ہونے دے، نہ اپنے کوئی ذاتی غرض یا فائدہ منفوذ رکھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وعاز و کمال ترک سے ملتی ہے یائیں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دیے ہیں، سودا گرمی نہیں یہ عبادت اللہ کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، مجھے اس موقع پر ایک حکایت یاد آ گئی۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کھانا دے کر حکم دیا کہ دریا کے اس پار ایک دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا دے، اور یہ فرمایا کہ دریا کے کنارے پر جا کر تم یہ کہہ دینا کہ اے دریا، تو مجھے اس کے حکم سے راستہ دے جس نے کبھی اپنے لیے اپنے بیوی سے صحبت نہیں کی۔ چنانچہ مرید نے کنارے پر جا کر یہ لفظ کہہ دیا اور بہتے ہوئے دریا کے اوپر سے چلتا ہوا گزر گیا اور ان بزرگ کے پاس کھانا پہنچا دیا۔ جب وہ بزرگ کھانا کھا چکے تو فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دریا سے یہ کہہ دینا کہ تم مجھے اس کے حکم سے راستہ دے دے جس نے اپنے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ چنانچہ مرید نے دریا کے سامنے یہی لفظ کہہ دیا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا گزر گیا، مگر مرید کو سخت خلجان اور بے چینی رہی کہ میرے پیر صاحب کی 1 درجن اولاد ہے، پھر انہوں نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، اور دریا پار کے بزرگ نے میرے سامنے کھانا کھایا، پھر کس طرح یہ کہا کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے کھانا نہیں کھایا۔ چنانچہ مرید برداشت نہ کر سکا اور آخر پیر سے پوچھ ہی بیٹھا کہ حضرت، آپ کا مقولہ اور دریا پار کے بزرگ کا مقولہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا، ذرا اس کی کچھ تشریح فرما دیجئے۔ یہ سن کر پیر صاحب نے جو آج کل کے
انگارہ شاہ چنگارہ شاہ قسم کے مقام خاخود طے کرنے والے پیر نہیں تھے، بلکہ واقعی صاحب کمال بزرگ تھے۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے مرید، میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے لیے اپنے بیوی سے کبھی صحبت نہیں کی۔ سن، میں نے جب بھی اور جتنی مرتبہ بھی اپنی بیوی سے صحبت کی، صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی ہے۔ میں نے صرف اسی لیے صحبت کی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کا شرعی حق ادا کروں۔ اپنے نفس کی خواہش اور لذت کے لیے میں نے کبھی بھی صحبت نہیں کی۔ اسی طرح دریا پار کے بزرگ نے بھی ہمیشہ کھانا صرف اسی لیے کھایا تاکہ وہ کھانے سے طاقت حاصل کر کے اللہ کے فرائض کو ادا کر سکے۔ اپنے نفس کی خواہش اور زبان کی لذت کے لیے کبھی ایک لقمہ بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ اور اے مرید، ہمارے اس اخلاص ہی کی برکت اور اسی بدولت ہمیں یہ روحانی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ دریا بھی ہمارے حکم کا تابع فرمان ہے، اور شیطان بھی ہمارا اس خداد اور روحانی طاقت کے دبدبا اور حیث سے لرزہ پر نادم ہو کر ہمیشہ ہم سے دور ہی رہتا ہے، کیونکہ شیطان انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود اعتراف کرتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، یعنی صاحب اخلاص مسلمان کی روحانی طاقت کے سامنے شیطان کی طاقتوں کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں اور غبار بن کر اڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اخلاص کی روحانی طاقت کی توانائیوں کا کیا کہنا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ جہانگیری شہانیت ہے کہ جس کے آگے پہاڑوں کی سربلندیاں، دریاؤں کی روانی، طغیانی سورج کی شعاعیں، ایٹمی توانائیوں کی جہنمیت سب سر وجود ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمال ہستیاں جن کے وجود کے ہر تار میں اخلاص کی برقی لہریں دوڑتی رہتی ہیں، ان کی روحانی طاقتوں کی توانائیوں کا کون اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یا خدا بزرگوں کی تو یہ شان ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عدایت ہو تو دیکھ ان کے ید بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینیوں میں، جلا سکتی ہے شمع گشتہ گوموز نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ برادران ملت، یہی وہ بزرگان دین کی روحانی طاقتوں کا سرچشمہ ہے جس کو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے مستی کردار کہا ہے، اور مسلمانوں میں اس قوت و طاقت والے با کمال کے نایاب ہو جانے پر آنسو بہاتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملا کہ شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نامرودہ و فزودہ و بے ذوق افکار میں سرمست نہ خوبیدہ نو بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ بہرکیف مسلمان بھائیوں، میری ان گزارشوں کا خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس میں ہر دم اپنی ہم پر اسلامی شریعت کے پوری پابندی کرتے رہیں، اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی صورت و سیرت، اپنے عمل و کردار، اپنی رفتار و گفتار، اپنی تہذیب و تمدن اور رہن سہن چال چلن کو اسلامی معاشرے کے مطابق رکھے، اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے طریقوں سے اپنے اسلام کے دامن و تقدس کو داغدار نہ کرے، اور پورے مسلمان بن کر زندہ رہیں اور پورے مسلمان کر بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔